لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اپنے آقا حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. معزز حضرات، سامعین محترم، ہم سب کی مشترکہ سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں اس عظیم محفل میں شرکت کی سعادت بخشی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش کا نجات کا سامان بنائے. اس کو خاص بند ہی کر دیں، تو بہت شور بہت ہو رہا ہے، اس میں بند کر دیں، تھوڑی دیر بند کر دیں. جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں اور بار بار یہ اعلان بھی ہوا ہے کہ آج سے کئی ایام قبل تحریک فروغ اسلام کی جانب سے جو سیرت مصطفیٰ کمپٹیشن کا پروگرام منعقد ہوا تھا، آج اس کے نتائج کے اعلان کا دن ہے اور تقسیم انعامات کے سلسلے میں اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے. مجھے آج سیرت مصطفیٰ کی ضرورت و افادیت کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور وقت میرا گھٹ چکا ہے، لہذا میں اپنے گفتگو کو چند ساعتوں میں چند لمحوں میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. معزز حضرات، سامعین محترم، حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان ہے، اور حضور سے سب سے زیادہ محبت کرنا یہ کمال ایمان ہے. جو شخص حضور سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے،
اور جو سب سے زیادہ مخلوق میں سب سے زیادہ حضور سے محبت کرے وہ مومن کامل ہے۔ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت حضور کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص حضور کا جس قدر مطیع و فرما بردار ہوگا اسی قدر وہ عاشق رسول ہوگا۔ حضور کی پیروی کے جس مقام پر ہوگا محبت رسول کے اسی درجے پر وہ قائم ہوگا۔ قرآن مقدس میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو اور رسول تمہیں جن چیزوں سے منع کرے ان سے باز آ جاؤ۔ ایک مقام فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اور یہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اس طرح متعدد آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ محبت رسول کے بغیر ایمان نہیں، اطاعت رسول کے بغیر محبت رسول نہیں، اور سیرت طیبہ کو پڑھے بغیر اطاعت رسول کے جذبات حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ چونکہ حضور کی اطاعت ضروری ہے، حضور کی اطاعت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ پتہ نہ ہو حضور کی شخصیت کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، حضور کے فرمودات کیا ہیں، ارشادات کیا ہیں، حضور نے کن کن باتوں کا حکم دیا، حضور نے کن کن باتوں سے منع فرمایا، حضور کی مکی زندگی کیسی ہے، مدنی زندگی کیسی ہے، زندگی گزارنے کے حوالے سے حضور نے تمام بنی نوع انسان کو کیا کیا رہنما اصول عطا فرمائیں۔ جب تک ان تمام چیزوں کا ادراک نہیں ہوگا، معرفت حاصل نہیں ہوگی، تب تک کوئی بے شک حضور کی اطاعت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ سیرت طیبہ کی اہمیت کیا ہے۔ ایک مومن کی آخری منزل رضا الہی ہے، جنت کا حصول ایک مومن کی آخری منزل ہے۔ ایمان لانے کے بعد قرآن مقدس کا مطلوب یہ ہے کہ ایمان لانے والے مرتے دم تک ایمان پر قائم رہیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں، اپنے ایمان کو کمال تک پہنچائیں، کمال ایمان کی چاشنی چکھیں، حلاوت ایمان کے مزے لیں۔ کمال ایمان کی چاشنی، حلاوت ایمان کا مزہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان حضور رحمت عالم جان عالم کی سیرت طیبہ سے آگاہ نہ ہو۔ تو اس لیے سیرت طیبہ کی بہت اہمیت ہے، بڑی ضرورت ہے، بڑی افادیت ہے۔ کوئی بھی ذی شعور انسان سیرت طیبہ کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتا، افادیت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن مقدس پر عمل سیرت طیبہ پڑھے بغیر، سیرت طیبہ پر عمل کیے بغیر قرآن مقدس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن مقدس کی ایک دو آیت کریمہ نہیں، متعدد آیت کریمہ کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی سیرت کے کئی جلووں کو قرآن مقدس کے اندر جا بجا بیان فرمایا ہے۔ مثلا یہ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی شان شاہدیت کو، شان نذیریت کو، شان مبشریت کو بیان فرمایا کہ حضور نذیر ہیں، حضور شاہد ہیں اور حضور بشیر ہیں، بشارت دینے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں۔ اور پھر حضور کو داعی بنا کر اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور کئی مقام پر حضور کو قرآن مقدس کے اندر داعی کہا گیا ہے، رؤوف الرحیم کہا گیا ہے، سراج منیر کہا گیا ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور رحمت عالم کے اخلاق کریمانہ کو سمجھنا ہو تو قرآن مقدس کی تلاوت کرو۔ حضور کا اخلاق قرآن مقدس تھا۔ آپ غور فرمائیں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ پر، قرآن مقدس کے پیغامات پر اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی، کم نصیبی، بدقسمتی سے نہیں، کم نصیبی سے تعبیر کرتا ہوں میں، یہ مسلمانوں کی کم نصیبی ہے کہ آج ان کے پاس سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ہے۔ میں خود بذات خود
ایسے سینکڑوں افراد کو جانتا ہوں جن میں علماء بھی ہیں بعض، جو اخبار کو چاٹ لیتے ہیں، اخبار کو چاٹنے کا موقع ان کے پاس بھرپور ہے، ناولیں پڑھنے کا موقع ان کے پاس بھرپور ہے، اور سوشل میڈیا پر لگے رہ کر عالمی سیاست پر نظر رکھنے کا موقع ان کے پاس بھرپور ہے، نصابی یا غیر نصابی کتابیں پڑھنے کا موقع بھرپور ہے، مگر سیرت طیبہ کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا ان کے پاس موقع نہیں ہے۔ یہ آج مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ ہے۔ مسلمان سیرت طیبہ سے دور ہو چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان قرآن مقدس سے دور ہو چکا ہے، مسلمان تعلیمات نبویہ سے دور ہو چکا ہے، مسلمان احادیث کریمہ کے انوار سے دور ہو چکا ہے۔ آج اگر معاشرے میں انقلاب لانا ہے، سوسائٹی کو تبدیل کرنا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا غیروں کی سازشوں کے نتیجے میں ہمارے مسلم معاشرے میں جو بدعمالیاں در آئی ہیں، جو خرابیاں داخل ہو چکی ہیں، ان کو سیرت طیبہ کے مطالعے کے ذریعے سے ہی اپنے معاشرے سے اکھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے۔ آج بیدار رہنے کی سخت ترین ضرورت ہے۔ اگر میں اس کی موٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ باپ ہے مگر اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہا ہے، بچوں کی اصلاح نہیں کر پا رہا ہے، اپنے ہی بچوں کا تزکیہ نہیں کر پا رہا، سمجھ جائیں کہ یہ سیرت طیبہ کے انوار سے محروم ہے۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، باپ کو باپ نہیں سمجھتا، باپ کو باپ کا مقام نہیں دیتا ہے، باپ کا ادب و احترام نہیں کرتا ہے، باپ سے کیسے بات کرنا ہے، باپ کی بارگاہ میں کس طرح جانا ہے، اسے اس کا شعور نہیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ سیرت طیبہ سے دور ہے۔ کوئی بھائی بھائی کا خیال نہیں کر پاتا، بھائی کا حق نہیں ادا کر پاتا ہے، تو سمجھ جائیں سیرت طیبہ سے دور ہے۔ کوئی شخص اپنی ماں کا ادب و احترام نہیں کر پاتا، ماں کا پاس و لحاظ نہیں کر پاتا ہے، سمجھ جائیں سیرت طیبہ کے انوار سے دور ہے۔ لوگ بھائیوں کے حقوق سے، ماں باپ کے حقوق سے، پڑوسیوں کے حقوق سے، انسانوں کے حقوق سے غافل ہیں، سمجھ جائیں ایسے لوگ سیرت طیبہ کے انوار سے محروم ہیں۔ اگر میاں بیوی خوشگوار فرحت بخش ازدواجی زندگی گزار نہیں پا رہے ہیں، آپسی چپقلش لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، تو سمجھ جائیں میاں بیوی دونوں سیرت طیبہ کے انوار سے محروم ہیں۔ تو سوسائٹی چند افراد سے بنتی ہے۔ جو شخص سیرت طیبہ کے انوار سے محروم ہے، ایسا انسان تاریکی میں ہے، اندھیرے میں ہے۔ جس خاندان کے افراد سیرت طیبہ کے انوار سے محروم ہیں، اور جس خاندان میں سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کا ذوق و شوق نہیں ہے، اس خاندان والے اندھیروں میں ہیں، تاریکیوں میں ہیں، ضلالت میں ہیں۔ اور جس سوسائٹی کے ممبر، جس سوسائٹی میں رہنے والے لوگ سیرت طیبہ کے مطالعے سے کوسوں دور ہیں، وہ سوسائٹی اندھیروں میں ہے، تاریکی میں ہے۔ جس گاؤں بستی کے رہنے والے، جس شہر کے رہنے والے، بلکہ جس ملک کے رہنے والے سیرت طیبہ سے دور ہیں، وہ لوگ اندھیروں میں ہیں، تاریکیوں میں ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ اس لیے سیرت طیبہ کے انوار کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ سیرت طیبہ کے انوار پھیلائے جائیں، لوگوں کو سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی ترغیب دی جائے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، اس کے لیے کتنا ہی پیسہ خرچ کرنا پڑے، کتنے ہی پروگرام منعقد کرنے پڑے، کیے جائیں، پیسے خرچ کیے جائیں، مگر لوگوں کے اندر سیرت طیبہ کے انوار کے جلوے ہونے چاہیے۔ کیونکہ اگر سیرت طیبہ کے انوار کے جلوے نظر آئیں گے تو پھر بیٹے اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں گے، ماں باپ بیٹوں کے حقوق ادا کریں گے، شوہر بیوی کے حق سے غافل نہیں رہے گا، اور بیوی شوہر کے حق سے ہرگز غفلت نہیں برتے گی۔ اس لیے سیرت طیبہ کی افادیت اور اہمیت ہمیشہ مسلم رہی ہے، اور آج بھی مسلم ہے، اور سیرت طیبہ کے انوار سے اپنے آپ کو منور و مجلہ کیے بغیر کوئی شخص کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور حضور رحمت عالم جان عالم کی سیرت پاک میں ڈھلنے کی کامل کوشش کرتے ہیں اور کامیاب کوشش کرتے ہیں، آخرت کی کامیابی سے قبر دنیا ہی میں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اس لیے سیرت طیبہ کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، قرآن مقدس کی سینکڑوں آیت کریمہ ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اجمالاً اشارتاً کنایتاً اپنے محبوب حضور رحمت عالم جان عالم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کو بیان کیا ہے۔ تو وہ شخص جس نے سیرت کا مطالعہ نہ کیا ہو، نہ وہ قرآن مقدس پر عمل کر سکتا ہے،
نہ وہ احادیث کریمہ پر عمل کر سکتا ہے، نہ وہ صحیح ڈھنگ سے نمازیں ادا کر سکتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکتا ہے، نہ حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دے سکتا ہے، نہ وہ صحیح ڈھنگ سے عمرہ کر سکتا ہے، نہ وہ ماں باپ کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ ایک بہترین انسان بن کر معاشرے میں زندگی گزار سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص ان نیکیوں سے اس وقت تک مالا مال نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سیرت طیبہ کے انوار اپنے سینوں میں نہ بسائے اور سیرت طیبہ کے ذریعے سے اپنے قلوب کو، اپنے اذہان کو منور کرنے کی کامیاب کوشش نہ کرے۔ اس لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا انتہا ضروری ہے۔ تعجب کا مقام ہے، ہمارے نوجوان حضور کی عظمت، حضور کی سیرت سے اس قدر دور ہیں، دنیا کے نہ جانے کن کن لوگوں کی زندگی کے حالات کو پڑھتے ہیں، ان کے بچپنوں کے حالات، جوانی کے حالات، بڑھاپے کے حالات، جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو ہمیں جانتے تک نہیں، پہچانتے تک نہیں، جن سے ہماری کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، ان کی زندگی کے حالات کو پڑھنے کے لیے راتوں کو بیدار ہو کر اپنی آنکھوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، دن کو کام کاج چھوڑ کر گوشہ تنہائی میں جا کر کتابوں کی ورگردانی کی جا رہی ہے، صرف دنیا کے امتحانات میں کامیاب ہونے کے لیے، دنیا کا چند سالہ مستقبل روشن و تابناک کرنے کے لیے، اور اس پیغمبر اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے یکسر غافل ہیں، جن کے نقش قدم پر ہماری جانیں قربان ہیں، جن کے غبار نعلین پاک پر ہماری جانیں قربان ہیں، اور جو ہمیں پہچانتے ہیں، ہمیں جانتے ہیں، ہمارے نسب کو جانتے ہیں، ہمارے شجرے کو جانتے ہیں، ہمیں بھی جانتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو بھی جانتے ہیں، اور جو ہمارے لیے رات کی تاریکیوں میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہاتے تھے، اس عظیم ہستی کے بارے میں ہمارے نوجوان جاننے تک کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں عشق رسول، عشق کی بات کریں، محبت کی، انسان جس سے بھی محبت کا دعویٰ کرے، اس کی محبت میں سچا اور صادق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس شخص کی شخصیت کو نہ جان لے، اس کے اوصاف کو نہ جان لے، اس کی خوبیوں کو نہ جان لے۔ بھائی جس کو انسان جانتا ہی نہیں ہے، جس کی خوبیوں کو پہچانتا نہیں، جس کے بارے میں اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، اس سے کیا خاک محبت کرے گا؟ محبت تو اس سے کی جاتی جس کو انسان جانتا ہو، جس کی معرفت ہو، جس کی خوبیوں کا ادراک ہو، جس کے کمالات کا علم ہو۔ انسان اگر حضور کی سیرت کو نہ پڑھے، حضور کی شخصیت کو نہ جانے، حضور کا مقام نہ سمجھ سکے، اور پھر محبت رسول کا دعویٰ کرے، تو میں سمجھتا ہوں ایسا انسان محبت رسول کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو شخص عاشق رسول ہوگا، عاشق اپنے محبوب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، محب اپنے محبوب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، جو شخص حضور سے محبت کرنے والا ہے یقیناً حضور کی بچپن کے اداؤں کو پڑھے گا، جوانی کے اداؤں کو پڑھے گا، حضور رحمت عالم نے نبوت کے اعلان کے بعد کس قدر مشقتیں برداشت کی ہیں، کس انداز سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے، حضور کی مکی زندگی کیسی تھی، حضور کی مدنی زندگی کیسی تھی، آپ بوڑھوں کے ساتھ کیسے معاملات فرمایا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسی شفقتیں فرمایا کرتے تھے، خواتین کے ساتھ کیسی محبت کا معاملہ، بالخصوص اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی کس انداز سے تربیت فرمایا کرتے تھے، غزوات میں کس انداز سے، کس قائدانہ حیثیت کے ساتھ آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ یقیناً پڑھنے کی مکمل کوشش کرے گا۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے، اور میں اپنے دعوے میں حق بجانب ہوں، کہ جو انسان حضور کو جتنا زیادہ پڑھے گا، جتنا زیادہ سیرت کا مطالعہ کرے گا، اتنا ہی زیادہ عشق رسول کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا، اور جب عشق رسول کے جذبات ابھریں گے تو انسان زندگی کے ہر شعبے میں حضور کی اطاعت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے زندگی سنوارنی ہے، زندگی کو منور بنانا ہے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو پھر حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کیے بغیر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے حضور رحمت عالم کی زندگی، میں نے خطبے میں آیت کریمہ کی تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً بلا شبہ تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب خوب یاد کرتا ہو۔ ہم مومن ہیں الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہماری کاوشوں کوششوں کے بغیر ہم کو مومن، پیدائشی مومن بنایا ہے، ہماری سینوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے، ہمیں اللہ سے ثواب کی امید بھی ہے، قیامت پر ہم کو یقین بھی ہے، اور ہم کلمہ طیبہ کا ورد تو کرتے ہی ہیں، لہذا اللہ کا ذکر بھی خوب خوب کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے
حضور رحمت عالم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور دیکھیے حضور رحمت عالم کی زندگی دائمی طور پر مستقل طور پر پورے عالم انسانی کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص ایک آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے۔ حضور رحمت عالم کی ذات گرامی کے علاوہ کوئی شخص بھی دنیا میں کتنا بڑا قائد ہو، کتنا بڑا لیڈر ہو، کتنا بڑا سربراہ ہو، کتنا دولت مند ہو، کتنے ہی خوبیوں کا حامل ہو، کچھ بھی ہو، حتیٰ کہ آج کے زمانے میں حضور سے قبل جو انبیاء کرام تشریف لائے ان میں سے بھی کوئی عظیم ہستی آج مستقل طور پر ہمارے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، صرف حضور کی ذات گرامی ہے جو مستقل طور پر دائمی طور پر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے نمونہ عمل ہے۔ اسی عظیم ہستی سے ہم دور ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی زندگی کے حالات کے بارے میں۔ جب ہم نوجوانوں کا ہمارا کسی سے سابقہ پڑتا وہ پھر علماء کی بارگاہوں کی سیر کرتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بنیادی طور پر حضور کی سیرت پاک کے حوالے سے کئی باتیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو میں نے دعویٰ یہ کیا کہ حضور رحمت عالم کی زندگی، حضور رحمت عالم کی حیات طیبہ ہی مستقل طور پر دائمی طور پر نمونہ عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی ہستی دائمی طور پر نمونہ عمل ہو سکتی ہے، اسی کا کردار نمونہ عمل بن سکتا ہے، اسی کے افعال و اقوال اور سیرت نمونہ عمل بن سکتی ہے جس کے اندر 3 خوبیاں موجود ہوں۔ میں اختصار کے ساتھ 3 خوبی عرض کر دیتا ہوں اور بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ 3 خوبی جس کے اندر موجود ہوں وہی مستقل طور پر دائمی طور پر نمونہ عمل بن سکتی ہے، آئیڈیل بن سکتی ہے۔ پہلی خوبی وہ انسان کامل جس کو بطور نمونہ کے پیش کیا جا رہا ہے اس کی حیثیت تاریخی ہو، اس کے اندر صفت تاریخیت موجود ہو۔ تاریخی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ نے اس کے وجود کو مسلم کیا، تسلیم کیا، اس کا باقاعدہ وجود ہوا ہو، فرضی قصے کہانیاں نہ ہوں، فرضی روایتوں پر اس کی وجود کی بنیاد قائم نہ ہو۔ جیسے دیکھ لیں ہندوستان میں ہندوازم، اس کے جتنے بھی دیوی دیوتائیں سب فرضی ہیں، ان کا کہیں کوئی وجود نہیں۔ تاریخ نے بالکل دھتکار دیا ہے، جوتے کی نوک سے اولاد ان کا وجود ہی نہیں سرے سے، اکا دکا کو چھوڑ کر۔ تو تاریخی حیثیت سے وہ انسان کامل جس کی زندگی کو نمونہ عمل بنایا جائے اس کی حیثیت تاریخی ہونی چاہیے۔ اور حضور رحمت عالم کی ذات گرامی الحمدللہ ایسی ذات گرامی ہے کہ آپ کے سر پر تاریخ کا تاج رکھا ہوا ہے اور آپ کو تاریخی حیثیت حاصل، پاگل سے پاگل انسان بھی حضور کے وجود کا منکر نہیں ہو سکتا ہے۔ سب جانتے ہیں، یہودی بھی جانتے ہیں، نصرانی بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں، مجوسی بھی جانتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں کے گنڈے RSS کے یہ بھی جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں ایک شخصیت پیدا ہوئی تھی جس کا نام محمد ابن عبداللہ تھا۔ سب جانتے ہیں تاریخی حیثیت سے حضور کی زندگی ہمارے سامنے۔ تو تاریخیت ضروری ہے جس کے بھی زندگی کو نمونہ عمل بنایا جائے۔ دوسری بات کاملیت، صفت کاملیت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور صفت کاملیت سے مراد یہ میں اختصاراً عرض کر دیتا ہوں، صفت کاملیت سے مراد یہ ہے کہ وہ انسانی کامل جس کی تاریخی حیثیت مسلم ہے، اس کی زندگی کا ہر گوشہ واضح ہو، روشن ہو، تابناک ہو، اس کی زندگی کا کوئی پہلو پردہ خفا میں نہ ہو۔ جس کی زندگی کے پہلو پردہ خفا میں ہو، جس کی زندگی کے تمام گوشے روشن و تابناک نہ ہو، ایسا شخص تاریخی ہونے کے باوجود ہرگز آئیڈیل نہیں بن سکتا ہے۔ بلا شبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، تاریخی حیثیت بھی آپ کو حاصل ہے، مگر آج کے زمانے میں آپ کی زندگی بھی آئیڈیل نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کے نہ جانے کتنے واقعات ہیں جو پردہ خفا میں ہیں، لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن مقدس نے جتنا بیان کر دیا، احادیث رسول اکرم نے جتنا بیان کر دیا، یا دیگر آسمانی کتابوں میں جتنا تذکرہ موجود ہے، اس کے علاوہ باقی زندگی کے حالات سے تاریخ خاموش ہے، کتابیں خاموش ہیں، پردہ خفا میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی بہت عظیم ذات گرامی ہے، مگر دائمی طور پر آپ کی ذات بھی آج پورے عالم اسلام کے لیے، عالم انسان کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ آپ کو اگرچہ تاریخی حیثیت حاصل ہے مگر آپ کی کاملیت، صفت کاملیت آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی آپ کی زندگی کے تمام گوشے روشن نہیں ہیں، پردے خفا میں ہیں۔ کئی سالہ زندگی آپ کی ایسی ہے جن کے بارے میں دنیا کوئی، ہم کیا عیسائی بھی جانتے نہیں ان کے بارے میں۔ چند واقعات موجود ہیں، چند چیزیں موجود ہیں۔ تو دوسری چیز کاملیت ہے،
حضور رحمت عالم ذات عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کے سر پر اگر تاریخیت کا تاج زری رکھا ہے تو کاملیت کا تاج زری بھی قدرت نے آپ کے سر پر سجایا ہے۔ حضور رحمت عالم جان عالم کی زندگی کے تمام گوشے روشن و تابناک ہیں، زندگی کا ہر پہلو روشن ہے، آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ کوئی پہلو مخفی نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے حضور کا کوئی قول مخفی نہیں ہے، حضور کا کوئی فعل مخفی نہیں ہے، زندگی کی کوئی حالت مخفی نہیں ہے، زندگی کی کوئی کیفیت مخفی نہیں ہے۔ حضور کی ساری کیفیتیں، حضور کی ساری حالتیں اور حضور کے سارے اوصاف و کمالات، زندگی کے سارے گوشے پورے عالم انسان کے لیے بالکل روشن و تابناک ہیروں کی طرح چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں۔ آج کوئی بھی انسان، مسلمان تو مسلمان، اگر کوئی غیر مسلم بھی حضور کے بچپن کے حالات کو، حضور کی جوانی کے حالات کو اور حضور کے بعد کے حالات کو جاننا چاہے، پڑھنا چاہے تو ہمارے ہزاروں لاکھوں کتابیں موجود ہیں اور پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ حضور کی زندگی کی کوئی گوشہ پردہ خفا میں نہیں ہے۔ تو صفت کاملیت حضور کے اندر موجود ہے اور صفت جامعیت، یہ تیسری خوبی، جس فرد کامل کو، جس انسان کامل کو دائمی طور پر، مستقل طور پر نمونہ عمل بنایا جائے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تاریخیت اور کاملیت کے ساتھ ساتھ وہ جامعیت کی صفت سے متصف ہو۔ جامعیت کی صفت سے متصف ہونے کا مراد یہ ہے کہ تاریخی اور کامل ہونے کی حیثیت سے کامل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ذات جامع ہو، یعنی زندگی کے ہر شعبوں میں رہنمائی کرنے والی موجود ہو۔ انسان کو زندگی کے جس شعبے میں، اس معاملے میں، جس کیفیت کے ساتھ، جس چیز کے نمونے کی حاجت ہو، اس ذات گرامی کے اندر وہ نمونہ موجود ہو۔ اس معیار پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف ایک ذات گرامی نظر آتی ہے جسے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ حضور رحمت عالم کی زندگی ایسی عظیم زندگی ہے کہ آپ کے سر اقدس پر تاریخیت کا تاج بھی رکھا ہے، کاملیت کا تاج بھی رکھا ہے، جامعیت کا تاج بھی رکھا ہے۔ لہذا آج کے دور میں صبح قیامت تک تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اگر کوئی ذات ہر معاملے میں رہنمائی کر سکتی ہے، کوئی ذات ہر معاملے میں ہدایت دے سکتی ہے، نور فراہم کر سکتی ہے، اندھیروں کو چھاڑ سکتی ہے، اندھیروں کو دور کر سکتی ہے، تو یقیناً وہ ذات صرف حضور رحمت عالم جان عالم کے ذات گرامی ہے۔ ان کے علاوہ کسی بھی ذات کو نمونہ عمل مستقل طور پر نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضور کی سیرت پاک کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بچہ بہترین بچہ بننا چاہے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا چاہے، تو سیرت مصطفیٰ پر عمل کر کے ماں باپ کا ادب و احترام کا سلیقہ سیکھ سکتا ہے۔ حضور رحمت عالم نے بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، پڑوسی کے لیے، ملک والوں کے لیے، سب کے لیے حضور کے ایسے ارشادات موجود ہیں، ایسی ہدایتیں موجود ہیں کہ آج کا ہر فرد انسانی خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، جوانی میں، بڑھاپے میں، پیری میں، اور معلم ہونے کی حیثیت سے، متعلم ہونے کی حیثیت سے، تاجر ہونے کی حیثیت سے، بزنس مین ہونے کی حیثیت سے، کسی بھی حیثیت سے وہ ہو اور کسی بھی مقام پر ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، وہ حضور رحمت عالم کی سیرت طیبہ سے انوار حاصل کر سکتا ہے، ہدایت کے نور حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں اور دارین میں سعادت اندوز ہونا چاہتے ہیں اور اپنے ماتھے پر سعادت کی کرنیں چمکانا چاہتے ہیں، اپنے سر پر سعادت کا تاج زری رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اخبار پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، دیگر کتابوں کا مطالعہ کریں چاہے نہ کریں، ناولوں کا مطالعہ کریں چاہے نہ کریں، آپ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ ضرور کریں۔ سیرت مصطفیٰ آپ کی زندگی کو نکھار دے گی، سیرت مصطفیٰ آپ کی زندگی کو سنوار دے گی، سیرت طیبہ آپ کے اندر سے اندھیروں کو چھانٹ کر نکال کر باہر پھینک دے گی، آپ کے ظاہر کو بھی روشن کر دے گی، آپ کے باطن کو بھی روشن کر دے گی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حضور کا سچا غلام بنائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کو منور و مجلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت مصطفیٰ سے خوب مستفید و مستنیر و مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ اللہ تعالی حضور سید